الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تكسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. अब मैं फ़हीम को दावत देता हूँ कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कुरान मजीद करें. फ़हीम. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك خير من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. माशाअल्लाह जज़ाकुमुल्लाह खैर. अब मैं हाफ़िज़ सैयद रुहाब बुखारी को दावत देता हूँ कि वो तिलावत कुरान मजीद की शहादत हासिल करें. हाफ़िज़ सैयद रुहाब बुखारी. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाहु खैर. मैं अब बिला ताख़ीर इस नशिस्त में दरस के लिए दावत देता हूँ मरकज़ दावतुल जालियात के नाज़िम आला को कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ. जनाब मोहतरम अब्दुल्ला शाद साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला और आपके सामने अपने ख़यालात का इज़हार करते हैं. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन सल्लल्लाहु अला नबी व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन. मोहतरम भाइयों, इस बात का मुझे बड़े शिद्दत से एहसास है कि हम सब ने ये मुरगन खाना खा लिया है और इस खाने के बाद
آدمی آرام کرنا جو ہے وہ پسند کرتا ہے اور کوئی لمبی چوڑی بات سننے کے موڈ میں نہیں ہوتا. لیکن ظاہر ہے کہ ہم یہاں آئے ہیں تو ہم اس وقت سے زیادہ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ تمام بھائیوں کا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں یہاں دعوت دی اور اس قدر عزت افزائی فرمائی اور یہ سارا اہتمام کیا. جہاں تک کچھ درس دینے کا تعلق ہے، حقیقت یہ ہے کہ میں تو کوئی عالم آدمی نہیں ہوں اور ویسے بھی علماء اکرام کی موجودگی میں، حضرت شاہ صاحب اور حافظ شفیق صاحب اور آپ احباب کی موجودگی میں کوئی بات کرتے ہوئے آدمی بڑا ہچکچاتا ہے اور اگر کچھ یاد بھی ہو تو علماء اکرام کے سامنے وہ بھی بھول جاتا ہے. اس لیے اگر کوئی غلطی اور اس طرح کی کوئی صاف ہو جائے تو میں پہلے سے معذرت خواہ ہوں. حافظ صاحب نے جو موضوع دیا تھا وہ یہ تھا کہ اسلامی عقیدے پر بات کریں. یقیناً یہ مسئلہ وہ عام تقریروں کی طرح نہیں ہوتا اور عام تقریروں کے اندر آدمی کچھ نہ کچھ چاشنی پیدا کرتا ہے، لیکن ایک مومن کا دل اسلامی عقیدے کی بات، اللہ کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سن کر لذت اور خوشی محسوس کرتا ہے. اللہ رب العزت نے مشرکین کے بارے میں بتلایا کہ جب ان کے سامنے ایک اللہ کی بات کی جاتی ہے، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، تو ان کے دل جو ہے وہ بڑی گھٹن محسوس کرتے ہیں، ان کو مزہ نہیں آتا. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ اللہ کی صفات، اللہ کی حمد و ثناء، اللہ کی شریعت کی باتیں، ان کے علاوہ کوئی اور باتیں کی جائیں اور موضوعات ہوں تو وہ بڑی، اوروں کی بات کی جائے تو وہ بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں، ان کے دل کھل اٹھتے ہیں کہ ہاں اب مزہ آیا. لیکن ایک مومن اللہ رب العزت کی ربوبیت، اس کی الوہیت، اس کی توحید اور اس کی شریعت کی باتیں سن کر دل میں لذت محسوس کرتا ہے، اس کا دل کانپ اٹھتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. کاش کہ ہمارے دل بھی ایسے ہو جائیں. اسلامی عقیدے سے متعلق وہ حدیث جو حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے، آپ بھائی اکثر سنتے رہتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام صحابہ اکرام کی موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور تاکہ صحابہ اکرام ایمان اور اسلام کی باتوں کو جان سکیں. اس لیے کہ صحابہ اکرام بات کو پوچھتے ہوئے، آپ سے سوال کرتے ہوئے ہچکچاتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا اور وہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گئے اور پوچھا کہ اے اللہ کے نبی ایمان کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر وان تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ. یعنی ایمان یہ ہے جس کے اندر ان 6 باتوں کا ذکر کیا گیا کہ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لانا. پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیں کہ اسلام کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ان 5 ارکان کا ذکر فرمایا. تو جب یہ چلے گئے اٹھ کر اور قیامت کی نشانیاں اور دوسری باتوں کے بارے میں بھی سوالات کیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارے دین کی تبلیغ، دین کا علم بتانے کے لیے جو ہے وہ آئے تھے. تو آج ہم اس عقیدے کے پہلے حصے پر جو ہے وہ گفتگو کریں گے کہ ان تؤمن باللہ، کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ. اللہ پر ایمان کے کیا معنی ہیں؟
کہ اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان کیسا ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یوں تو ہم سب کہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کو مانتے ہیں، کہ اس کی ذات کے لیے کو مانتے ہیں، اور اس کے ربوبیت اور اس کی الوہیت کو مانتے ہیں، لیکن ذرا ان قرآن مجید کی آیات کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمارے ایمان کا اعادہ بھی ہو جائے گا، اور ہمیں یقین اور ایمان بھی ہمارا پختہ ہو جائے گا، اور اگر کچھ اس سلسلے میں ہمارے اندر کچھ کمی اور کوتاہی ہوگی تو اس کی بھی درستگی ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واستبر لعبادتہ هل تعلم له سمیہ، کہ اللہ رب العزت کون ہے؟ جو زمین و آسمان کا مالک ہے، زمین و آسمان کو پالنے والا ہے، اس کا خالق ہے۔ وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، فاعبدہ، بس اسی کی عبادت کرتا رہے، واستبر علیہ، واستبر لعبادتہ، اور اس کی عبادت پر ڈٹا رہے، قائم رہے، مسلسل ساری زندگی۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اپنے رب کی ایسی عبادت کر کے آخری سانسوں تک اللہ رب العزت کی عبادت پر ڈٹا رہے۔ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور نام بھی ہے، کوئی اور ذات بھی ہے؟ کیا اس نام جیسا کوئی اور نام بھی ہے اللہ کے علاوہ؟ فرمایا کہ نہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو اس کے سامنے سفارش کر سکتا ہو اس کی اجازت کے بغیر؟ اکیلا زمین و آسمان کا مالک، اکیلا اس کائنات کا خالق، اور اکیلا اس جہان کو پالنے والا۔ فرمایا کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا الہ نہیں، کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک مومن کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، کہ اللہ وہ ہے جو اکیلا معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، عالم الغیب والشہادہ، جو ہر غیب کی بات کو بھی جاننے والا ہے اور ہر ظاہر بات کا بھی علم رکھنے والا ہے۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات پر اس طرح ایمان ہو، للہ ملک السماوات والارض، کہ یہ زمین و آسمان صرف اللہ کے لیے ہیں، اللہ ہی ان کا مالک ہے، وہی ان کا خالق ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، کہ وہ جسے چاہے جو ہے وہ بیٹے عطا کرے، اور جسے چاہے وہ بیٹیاں عطا کرے۔ او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، اور جسے چاہے بیٹے اور بیٹیاں دے، اور جسے چاہے وہ کچھ بھی نہ دے۔ اور فرمایا کہ انہ علیم قدیر، بے شک وہ جانتا ہے اور قدرت رکھنے والا ہے، یعنی اسے علم ہے کہ کسے اس نے بیٹے دینے ہیں، کسے اس نے بیٹیاں دینی ہیں، کسے اس نے بیٹے اور بیٹیاں ملا کر دینے ہیں، اور کسے اس نے کچھ بھی نہیں دینا، اور وہ اپنی تقسیم پر قادر ہے، یعنی اس کی تقسیم کو کوئی بدلنے والا نہیں، اس کے فیصلوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ فرمایا کہ ایک مومن کا عقیدہ اللہ رب العزت کے بارے میں یہ ہونا چاہیے، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کہ یہ غیب کے سارے خزانوں کی کنجیاں اللہ رب العزت کے پاس ہیں، کوئی دوسرا غیب کے خزانوں کی کنجیاں رکھنے والا نہیں، کوئی دوسرا غیب کے خزانوں کے بارے میں جاننے والا نہیں۔ فرمایا کہ اس پروردگار کا علم تو اتنا وسیع ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ جو کچھ زمین کے اندر ہے، جو کچھ خشکی پر ہے، اور جو کچھ سمندروں کی اتھاہ گہرائیوں میں ہے، وہ اللہ رب العزت اس کا علم رکھتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، فرمایا کہ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، فرمایا کہ زمین کے اندر کوئی دانہ ڈالا جاتا ہے، اس میں سے کون سا باغ و بر لائے گا، کون سا پھل لائے گا، کون سا خشک ہو جائے گا، اللہ رب العزت کو اس کا بھی علم ہے۔ فرمایا کہ اس کا علم ہی نہیں، فرمایا کہ یہ تمام باتیں اللہ رب العزت نے اس کائنات کی تخلیق سے پہلے ہی اپنی کتاب مبین کے اندر لکھ دی تھی۔ اس کا علم اتنا وسیع ہے کہ کوئی درخت کا پتا،
سوکھ کر گرے گا، کوئی تر و تازہ گر جائے گا۔ فرمایا کہ یہ ساری باتیں اللہ رب العزت کی کتاب مبین کے اندر جو ہے وہ لکھی ہوئی ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ رب العزت کی ذات پر ہمارا ایمان ہے کہ عند اللہ عنده علم الساعہ، کہ بے شک قیامت کا علم اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور کب بارش برسے گی، کہاں برسے گی، کتنی برسے گی، اور اس بارش سے کیا کیا فوائد حاصل ہوں گے، کیا کیا اس سے نقصانات ہوں گے۔ فرمایا کہ یہ سارا علم اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور مادہ کے پیٹ میں کیا ہے، یہ علم بھی اللہ رب العزت کے پاس ہے کہ وہ کب جو ہے وہ دنیا میں آئے گا، اس کے دنیا کے آنے کے بعد وہ دنیا میں کیا اس کی وہ کام کرے گا، کیسا وہ ہوگا، عقل مند ہوگا، ذی شعور ہوگا، دنیا میں کیا کام کرے گا، یہ سارا علم اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، فرمایا کہ کوئی جان یہ نہیں جانتی کہ وہ کل کیا کمائے گی، لیکن اس کا علم بھی اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کسی جان کو یہ معلوم نہیں کہ اس کی موت کہاں آئے گی، لیکن پروردگار کو معلوم ہے، اس کا علم اتنا وسیع ہے۔ فرمایا کہ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ رب العزت جاننے والے اور خبر رکھنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ رب العزت کا علم تو اتنا ہے، اس کے کلمات تو اتنے ہیں کہ یہ سمندر، یہ ان کو اگر سیاہیوں میں تبدیل کر دیا جائے اور اللہ رب العزت کے کلمات کو لکھنا شروع کر دیا جائے، ان درختوں کو کلموں میں تبدیل کر دیا جائے تو یہ سمندر خشک ہو جائیں، یہ کلمے ختم ہو جائیں، لیکن اللہ رب العزت کے کلمات کو ضبط میں نہیں لایا جا سکتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ فرمایا کہ یہی نہیں بلکہ ایسے 7 اور سمندر بھی لے آئے جائیں اور اللہ کی صفات کو، اس کے کلمات کو لکھنا شروع کر دیں، جن اور انسان سارے مل کر، تو اللہ کی صفات کو، اس کے کلمات کو لکھ نہیں سکتے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ہمارا اللہ رب العزت پر ایمان ہے کہ اللہ رب العزت اکیلا ہی جو ہے وہ اس کائنات کے اندر جو کچھ واقعات ہونے والے ہیں، کون جو ہے وہ عزت کی کرسی پر بیٹھے گا، کون جو ہے وہ ذلت کی پستی میں چلا جائے گا، اور یہ عزت کی کرسی عطا کرنے والا، کسی سے اس کو چھین لینے والا، یہ اللہ رب العزت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے پیارے پیغمبر، آپ لوگوں کو بتلا دیجیے اپنے عقیدے کے بارے میں۔ فرمایا کہ قُلِ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، کہ بے شک آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی جو ہے وہ اس بادشاہت کا مالک ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے وہ چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، جس سے چاہتا ہے وہ عزت کو سے واپس لے لیتا ہے۔ فرمایا کہ بیدک الخیر، اسی کے پاس ہی جو ہے وہ خیر اور بھلائی جو ہے وہ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر قدرت اور طاقت رکھنے والے ہیں۔ فرمایا کہ اس اللہ کی شان یہ ہے تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب، کہ وہ مالک جو ہے وہ دن کو پیدا کرنے والا، رات کو لانے والا، اور زندہ سے مردے کو، مردہ سے زندے کو جو ہے وہ پیدا کرنے والا۔ فرمایا کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور جس کو چاہتا ہے بے حد و حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات پر ایسا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے پیارے پیغمبر، آپ ذرا ان کو بتلائیے کہ اللہ رب العزت کی ذات، اس کی صفات کے بارے میں آپ ان کو بتلائیے، اور ان سے پوچھئے کہ کیا ان صفات کا مالک کوئی اس کائنات میں کوئی دوسرا الہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہیں روزی دیتا ہے، جو تمہیں موت دیتا ہے، جو تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔
فرمایا کہ تمہارے ان شریکوں میں سے کوئی دوسرا ہے جو ان چیزوں کی قدرت اور طاقت رکھتا ہو، جس کے پاس یہ اختیار ہوں؟ فرمایا سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اس کی ذات پاک ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے، کسی کو اس کے ساتھ شریک کیا جائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے لوگو، جہان کے لوگو، ذرا اپنے پروردگار کی ان نعمتوں کو یاد کرو، ان انعاموں کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیے ہیں۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ہو فانا تؤفکون۔ کہ اے جہان کے لوگوں، ذرا اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو کہ اس پروردگار کے تم پر کتنے انعام ہیں۔ کیا اس کے علاوہ کوئی اور بھی خالق ہے جو تمہیں روزی دینے والا ہو، جو آسمان اور زمین سے تمہیں روزیاں دینے والا ہو؟ فرمایا لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور روزی دینے والا نہیں، کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، کوئی اور معبود برحق نہیں۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر تم کدھر چلے جا رہے ہو کہ اس پروردگار کو چھوڑ کر اوروں کو اپنا معبود سمجھتے ہو، اوروں کو اپنا الہ سمجھتے ہو، اوروں کو اپنا مشکل کشا سمجھتے ہو؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ مالک الملک تو وہ ہے کہ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ کہ اللہ وہ ہے جس نے زمین کو پیدا کیا، اسے قرار بخشا، آسمان کو پیدا کیا اور تمہارے لیے چھت بنا دیا، تمہیں خوبصورت چہروں کے ساتھ اس مالک نے جو ہے وہ پیدا کیا، پھر تمہارے لیے روزیوں کا بندوبست کیا۔ فرمایا ذالکم اللہ ربکم، اے لوگو یہ تمہارا رب ہے۔ اپنے پروردگار کو اگر پہچاننا چاہتے ہو، اس پر ایمان رکھنا چاہتے ہو تو اس طرح ایمان رکھو۔ فتبارک اللہ رب العالمین۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات بڑی بابرکت ہے، بڑی عزت والی ہے۔ فرمایا وہ جہانوں کا پروردگار ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ مشرکین جن کی عبادت کرتے تھے، حالانکہ وہ اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں عقیدہ رکھتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ آسمانوں پر بھی اللہ مالک الملک آسمانوں پر ہے، اور یہ زمین پر جو چھوٹے چھوٹے ہم نے معبود بنائے ہوئے ہیں جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، یہ اس الہ کے برابر نہیں، بلکہ وہ صرف ان کی عبادت اس لیے کرتے تھے کہ تاکہ یہ ہمیں اس پروردگار کے قریب کر دیں۔ طبقات ابن سعد کے اندر ایک روایت ہے، عمران بن حسین ان کے والد جو ہیں ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا کہ تم کتنے معبودوں کی پوجا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ستن فی الارض و واحدن فی السماء، کہ 6 تو زمین پر ہیں اور ایک آسمان والا ہے۔ وہ آسمان والا جو سب سے بڑا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تو پھر تم سب سے زیادہ رغبت اور رحبت جو ہے وہ کس کی طرف رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا وَهُوَ فِي السَّمَاءِ، میں سب سے زیادہ رغبت اور ڈرتا اس سے ہوں جو آسمان والا ہے۔ یہ زمین والے کچھ نہ کچھ میرے تھوڑے بہت کام کر دیتے ہیں، یا ان کے ذریعے سے میں اس بڑے مالک کی طرف جو ہے وہ رسائی حاصل کر سکتا ہوں۔ یہ وہ بد عقیدہ تھا جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے تمام اعمال کو برباد کر کے رکھ دیا۔ ان کے جتنے نیک عمل تھے وہ انہیں قیامت کے دن فائدہ نہیں دے سکتے تھے، اس لیے کہ حالانکہ وہ بیت اللہ کا طواف کرتے، بیت اللہ کی عزت اور اللہ کے شعار کی تعظیم کرتے، اور اتنی تعظیم کرتے تھے کہ ہم شاید تصور نہ کر سکتے ہوں۔ کہ بعض روایات کے اندر ملتا ہے کہ بیت اللہ کے اندر ایک خزانہ پڑا ہوتا تھا، اور بیت اللہ کی اس وقت چھت نہیں تھی، لیکن کبھی کسی کے اندر یہ جرت نہیں ہوئی تھی کہ اس خزانے کو جا کر وہ بیت اللہ کی دیوار پھلانگ کر اس خزانے کو جو ہے وہ اٹھا لے۔ یعنی وہ اللہ کے گھر کا اتنا احترام کرتے تھے اور اللہ رب العزت کے لیے تلبیہ کہتے تھے، لیکن اس تلبیہ کے اندر بس وہ ایک شرکیہ کلمہ کہتے تے جس سے ان کی اس وحدانیت کا اقرار جو ہے وہ انہیں فائدہ نہیں دیتا تھا۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا ہوا تملکہ وما ملک۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب ان سے یہ کلمات سنتے تو آپ فرماتے تھے کہ بس اتنا ہی کہو، لا شریک لک لبیک، یہاں تک ہی رہنے دو،
لیکن اس کے آگے والا کلمہ نہ کہو الا شریکن ہوا تملکہ وما ملک. ہاں تیرا وہ شریک ضرور ہے جو اپنے آپ کا مالک نہیں، اس کا بھی تو مالک ہے، لیکن وہ تیرے ساتھ کچھ نہ کچھ شریک ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو کلمات کہتے ہیں، یہ جو اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یہ عقیدہ انہیں کچھ فائدہ نہیں دے سکتا. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. فرمایا کہ یہ اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، اللہ کے ہاں ہمیں قیامت کے دن جو ہے وہ ہماری سفارش کریں گے. فرمایا کہ اللہ کو ایسی بات کے بارے میں ایسی بات کہتے ہو جسے زمین و آسمان کے اندر کوئی نہیں جانتا. سبحانہ و تعالی عما یشرکون. اللہ کی ذات پاک ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو جو ہے وہ شریک ٹھہرایا جائے. میرے بھائیوں اور دوستو، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ جس شخص کا عقیدہ اس طرح نہیں، اسے قیامت کے دن اس کا عقیدہ جو ہے وہ اس کے خلاف جو عقیدہ ہوگا وہ اسے نجات نہیں دے سکتا. اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا. بڑا خوبصورت قصہ ہے، لیکن اس قصے کے اندر بڑی توحید کی باتیں ہیں، اللہ رب العزت کی وحدانیت کی. وہ جو جیل کے 2 آدمی ان کے ساتھ آ کر شریک ہو گئے تھے، جو قتل کے جرم میں پکڑے گئے تھے بادشاہ کو، تو جناب یوسف علیہ السلام اس انتظار میں تھے کہ کوئی موقع ملے تو ان کے ساتھ گفتگو کی جائے تاکہ میں انہیں توحید کی بات سمجھاؤں. اس لیے توحید کے کلمات سمجھانے کے لیے بھی کوئی مناسب موقع، کسی کو وعظ و نصیحت کرنے کے لیے کچھ مناسب موقع کا انتظار کرنا چاہیے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو وہ آدمی ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، یا اس کا ریئیکشن بڑا ہی شدید ہوتا ہے. اس لیے مناسب موقع پر اچھے انداز کے ساتھ، خوبصورت کلمات کے ساتھ اس کے ساتھ گفتگو کی جائے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ دونوں آدمی یہ مشرک ہیں اور وہ اپنے طریقے پر عبادت کرتے ہوں گے، اور جناب یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہیں. جناب یوسف علیہ السلام اس موقع کی تلاش میں ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی گفتگو کی جائے. اب انہیں خواب آتی ہے، وہ تو خیر لمبا واقعہ ہے، تو وہ خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں اور کہتے کیا ہیں کہ انا نراک من المحسنین، کہ ہم نے آپ کو بڑا ہی احسان کرنے والوں میں سے پایا ہے. یعنی یوسف علیہ السلام ان ایام کے دوران ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہے تاکہ یہ میری بات سننے کے قریب ہو جائیں. اب موقع مل گیا تو آپ نے انہیں توحید کی دعوت دی. کیا خوبصورت قرآن مجید نے وہ الفاظ بیان کیے ہیں، مجھے اور آپ کو اپنے دلوں پر ثبت کر لینے چاہیے. فرمایا یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اے میرے جیل کے ساتھیوں، ذرا مجھے بتلاؤ کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا جو زبردست ہو وہ اچھا ہے، یا یہ جو لوگوں نے چھوٹے چھوٹے معبود بنا لیے ہیں ان کی عبادت کرنا اچھا ہے؟ کہ ان کو اللہ کو چھوڑ کر، جو زبردست ہو اس کو چھوڑ کر ان کو اپنا معبود بنا لینا، ان کی عبادت کرنا، یہ زیادہ اچھا ہے، یا ایک اللہ کی جو زبردست ہے؟ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان ان الحکم الا للہ. فرمایا کہ جن کی تم پوجا اور پرستش کرتے ہو یہ صرف نام ہیں جو تم نے رکھ لیے، تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے. کسی کو تم غریب نواز کہو، کسی کو داتا کہو، کسی کو مشکل کشا کہو، جو مرضی کہو. فرمایا یہ صرف نام ہیں، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں، یہ تو اللہ کی مخلوق ہیں. افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون. کیا خالق اور مخلوق دونوں ایک طرح کے ہو سکتے ہیں؟ کیا اتنا شعور نہیں تم رکھتے، اتنی بات نہیں سمجھتے؟ فرمایا کہ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان. اللہ نے ان کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی مشکل کشا ہو سکتا ہے، کوئی اور بھی حاجت روا ہو سکتا ہے.
اللہ نے ایسی کوئی دلیل کسی کے بارے میں نازل نہیں کی۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت کا حکم کہ ان الحکم الا للہ، کہ بادشاہت، حکم، آرڈر صرف اللہ رب العزت کا ہے، اس کے علاوہ کسی کا نہیں۔ اور اس کا آرڈر کیا ہے؟ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ فرمایا کہ اس کا حکم یہ کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، کسی اور کی پرستش نہ کی جائے۔ اور فرمایا کہ لوگوں کی اکثریت اس بات کو جانتی نہیں ہے، لوگوں کی اکثریت اس عقیدہ توحید کو سمجھتی نہیں کہ اللہ کی ذات پر ایمان کیسا ہونا چاہیے۔ اس لیے سورہ یوسف میں فرمایا اللہ رب العزت نے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کی اکثریت بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتی ہے، کہ اللہ کو مانتے ہیں کہ وہی آسمانوں پر ہے، وہی جو ہے وہ خالق ہے، وہی مالک ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے ساتھ جو ہے وہ ایمان رکھتے ہوئے بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ تو انہیں قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ جب اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوں گے پھر انہیں پتہ چلے گا، پھر اس وقت کہیں گے قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل، کہیں گے کہ اللہ آج ہمیں پتہ چل گیا کہ تو نے ہمیں دو موتیں دیں، دو زندگیاں دیں، دنیا میں آنے سے پہلے موت میں تھے، پھر تو نے زندگی دی، پھر موت دی، پھر دوبارہ زندگی دی، دو موتیں دیں، دو زندگیاں دیں۔ اے اللہ اب ہمیں پتہ چل گیا، ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، اے اللہ اب ایک مرتبہ یہاں سے نکال دے، اگر پھر واپس جو ہے وہ کام کریں، تیرے ساتھ شرک کریں تو پھر واقعی ہم ظالم لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت فرمائیں کہ اس دن یہ کہیں گے وَإِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ وَإِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ وَإِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ وَإِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ، کہ جب تمہیں یہ کہا جاتا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کو پکارو، تو تم اس پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ جب اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیا جاتا تھا تو پھر تو ہے وہ تم فوراً مان لیتے تھے کہ ہاں اب جو ہے وہ بات بن گئی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ رب العزت کی ذات گرامی پر ہمیں اس طرح ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہی اس اکیلی کائنات کی خالق اور مالک ہے، اور اس کائنات کے بنانے میں، اس کے انتظام میں اسے کسی کی مدد کی، کسی کے مشورے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ اپنے آرڈر میں، اپنے اختیار میں اکیلا ہے، اور اس کے آرڈر اور اختیار کے سامنے کسی کی کوئی مجال نہیں۔ وہ چاہے تو اس جہان کو ختم کر دے، پھر اس کے سامنے کوئی اور جہاں آباد کر لے، یہ بات اس کے لیے بڑی آسان ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں یہ عقیدہ جو ہے وہ ہمیں رکھنا چاہیے۔ میرے بھائیو اور دوستو، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کی مثال کوئی اور چیز نہیں، وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے کہ اس کی کوئی مثال بیان نہیں کی جا سکتی، کہ ہم کوئی مثال بیان کریں کہ اللہ رب العزت کی ذات ایسے ہو سکتی ہے، وہ ذات ایسے ہے، اس کی کسی کے ساتھ شبیہ ہو، اس کی کسی کے ساتھ مثال بیان کریں۔ فرمایا کہ ہرگز نہیں، لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی کنجیاں، خزانوں کی اللہ رب العزت کے پاس ہیں، کسی اور کے پاس نہیں۔ ایسا نہیں کہ اس نے اس جہان کو آباد کرنے کے بعد پھر اس کے اختیارات کسی اور کو سونپ دیے ہوں، جیسے کہ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جسے چاہتا ہے بے حد و حساب رزق دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے وہ رزق کو جو ہے وہ کم دیتا ہے۔ فرمایا کہ انہ بکل شیء علیم، وہ ذات جو ہے وہ جانتی ہے، ہر چیز کا علم رکھتی ہے۔ اللہ رب العزت کا علم کتنا وسیع ہے، کتنا وہ اپنی مخلوق کے بارے میں باخبر ہے۔ فرمایا کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ اس کائنات کے اندر جو بھی زی روح ہے، صرف انسان اور جن ہی نہیں بلکہ ہر مخلوق، اس کا رزق اس نے کہاں پر کیسے کتنا لکھا ہے وہ اللہ رب العزت کے پاس موجود ہے، اللہ رب العزت ہی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، فرمایا کہ اسے معلوم ہے کہ اس کی وہ کہاں پر جو ہے وہ اس کا مستقر ٹھکانہ ہے،
اور وہ کہاں پر جو ہے وہ وہاں اس کو رزق پہنچانا ہے، کہاں وہ وقتی طور پر جو ہے وہ قیام پذیر ہے، کہاں وہ مستقل طور پر قیام پذیر ہے۔ ہم دیکھتے نہیں کہ پاکستان میں وہ کئی پرندے جو ہیں وہ ہزاروں میل کا سفر طے کر کے جو ہے وہ یہاں آتے ہیں، پھر وہ گرمیوں کے دن یہاں گزارتے ہیں، سردیوں کے دن یہاں پر گزارتے ہیں، پھر وہ ہزاروں میل کا سفر طے کر کے پھر واپس اپنے جو ہے وہ گھروں کی طرف جو ہے وہ چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو معلوم ہے کہ اس نے ان کا رزق کہاں پر لکھا ہے، کون ان کو جو ہے وہ یہ شعور دیتا ہے، کون جو ہے وہ مالک جو ہے وہ انہیں یہاں پر لے آتا ہے، پھر ان کو واپس ان کے گھروں کی طرف لے جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ رب العزت کے کلمات، اس کی خبروں میں صداقت ہے، احکام میں عدل و انصاف ہے، اور باتوں میں حسن و جمال کے اعتبار سے تمام کلمات سے بڑھ کر اکمل اور اتم ہیں۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کلام کے ساتھ نطق فرمایا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی مخلوق نہیں، یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کلام کے ساتھ نطق فرمایا ہے، اور اپنے اس کلام کو حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ نازل کیا۔ قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق وانہ لتنزیل رب العالمین۔ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ اللہ رب العزت نے اسے عربی زبان کے اندر جو ہے وہ نازل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر پر اسے جاری کیا، اور آپ کے قلب اطہر پر جو ہے جناب جبریل علیہ السلام جو ہے وہ لے کر جو ہے وہ اسے نازل ہوئے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے بندوں کے درمیان میں فیصلہ کرنے کے لیے تشریف لائے گا۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا۔ فرمایا کہ جب زمین کو برابر کر دیا جائے گا تو تیرا پروردگار آئے گا، فرشتے سب باندھے تیرے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ۔ فرمایا کہ اس دن جو ہے وہ جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا، 70,000 فرشتے، 70,000 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت، کہ اس کی لگامیں ہوں گی، ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتہ ہوگا جو جہنم کو کھینچ کر جو ہے وہ لائے گا، اللہ کے سامنے اسے لایا جائے گا۔ فرمایا کہ اس دن انسان کو سمجھ آ جائے گی، لیکن فرمایا کہ اس دن اس کا یہ سمجھنا اسے کچھ فائدہ جو ہے وہ نہیں دے گا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کا جلال اور اکرام والا اور عزت اور اکرام والا جو ہے وہ چہرہ مبارک ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ عظمت اور کرم سے متصف اللہ رب العزت کے 2 ہاتھ ہیں، بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء۔ اللہ رب العزت کے دونوں ہاتھ ہیں، وہ دونوں ہاتھ دائیں ہاتھ ہیں، اور فرمایا کہ وہ جیسے چاہتا ہے اپنے جو ہے وہ خرچ کرتا ہے، اپنی مخلوق پر جو ہے وہ اسے اپنی دولت جو ہے وہ خرچ کرتا ہے، اپنا مال خرچ کرتا ہے، دنیا کے خزانے خرچ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ لوگوں نے اللہ رب العزت کی قدر کو، اس کے مقام کو، اس کے مرتبے کو جانا ہی نہیں، اس کی عزت اور اکرام کو سمجھا ہی نہیں۔ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ فرمایا کہ زمین اللہ کے قبضے میں ہوگی قیامت کے دن، اور آسمان کو اللہ رب العزت لپیٹ کر اپنے بائیں ہاتھوں میں لے لے گا، سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کی 2 آنکھیں ہیں۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا۔ اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ اس کشتی کو تیار کریں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کے دیدار سے مومن بندے قیامت کے دن مشرف ہوں گے۔ اللہ رب العزت مومن بندوں کو جنت میں اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت جنتیوں کو ساری جنت کی نعمتیں دینے کے بعد ایک دن ان سے پوچھے گا کہ اے جنت والو، کیا تمہیں کوئی سی اور نعمت کی ضرورت ہے؟
کوئی تمہاری اور تمنا اور آرزو باقی ہو؟ جنتی کہیں گے کہ پروردگار اس جنت میں آ جانے کے بعد پھر کون سی نعمت باقی رہ سکتی ہے؟ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ ہاں میری ایک نعمت باقی ہے۔ اللہ رب العزت اپنا دیدار عطا فرمائیں گے اور فرمائے کہ ہر جنتی اللہ رب العزت کو یوں دیکھے گا جس طرح 14ویں کے چاند کو دیکھتا ہے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے جنتیوں پر کہ آج کے بعد میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو گیا، پھر آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ فرمایا کہ اس نعمت کو پا جانے کے بعد جنتی جنت کی نعمتوں کو بھول جائیں گے۔ ہم ان جملہ صفات باری تعالیٰ میں کمال کی وجہ سے اللہ رب العزت کے مثل کوئی نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم۔ وہ اپنے کمال و عدل و انصاف کی وجہ سے کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ اپنے ہماگیر و کمال نگرانی کی وجہ سے وہ اپنے بندوں کے اعمال سے کبھی جو ہے وہ بے خبر نہیں رہتا۔ اللہ رب العزت اپنے ان بندوں پر جو ایمان لاتے ہیں راضی ہوتا ہے، ان کے نیک عملوں پر اللہ رب العزت راضی ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کفار پر جو ہے وہ غضبناک ہوتا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ فرمایا کہ اللہ کی یہ صفت ہے کہ وہ نیک بندوں پر راضی ہوتا ہے، اپنی رضامندی کا اظہار کرتا ہے، نیک اعمال پر راضی ہوتا ہے، برے اعمال سے ناراض ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، یہ اس کی صفت ہے، اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ فرمایا کہ اگر تم میری اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرمانبرداری کرو گے تو تم اللہ رب العزت کے محبوب بندے جو ہے وہ بن جاؤ گے۔ فرمایا وَأَحْسِنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ محسنوں کے ساتھ محبت رکھتا ہے، مشروع اعمال اقوال کو پسند فرماتا ہے اور بری باتوں کو اللہ رب العزت ناپسند فرماتا ہے۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر تم کفر کرو، اللہ کو نہ مانو، اللہ کی نافرمانی کرو، تو اللہ رب العزت کو اس کی ہرگز کوئی پرواہ نہیں۔ وہ غنی ہے، سارا جہان مل جائے اور ان سارے جہان کے لوگوں کو ایک ایسے انسان کے دل پر جمع کر دیا جائے جو اللہ رب العزت کا فرمانبردار ہو، ایسے دل پر جمع کر دیا جائے تو اللہ کی بادشاہت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں کر سکتے۔ اور میرے پروردگار کی، ہمارے رب کی یہ صفت ہے کہ اگر سارا جہان اللہ کا نافرمان بن جائے تو اللہ رب العزت کی بادشاہت میں ذرہ برابر جو ہے وہ فرق نہیں آ سکتا، وہ اس بات سے غنی ہے۔ فرمایا کہ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، لیکن وہ اس کی مہربانی ہے کہ اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو تو وہ اللہ رب العزت تم سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی پکار کو سنتا اور ان کے اعمال کو دیکھتا ہے، باوجود اس کے کہ وہ اپنی مخلوق سے الگ ساتوں آسمانوں پر بلند ہے اپنی ذات کے ساتھ، لیکن بندوں کے اعمال اور اقوال کو سنتا اور ان کو دیکھتا ہے۔ قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارا۔ فرمایا کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرمایا کہ اننی اسمع، قال لا تخافا اننی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمع وارا، میں سنتا بھی ہوں، تمہاری باتیں بھی سن رہا ہوں اور تمہارے جو ہے وہ دیکھ بھی رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے خولہ بنت ثعلبہ کا ذکر کرتے ہوئے اس کی وہ عورت جس کے شوہر نے جو ہے وہ انہیں جو ہے ان سے زہار کر لیا تھا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھیں۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ان کی گفتگو کو، وہ آپ کے ساتھ گفتگو کر رہی تھیں لیکن میں بات کو سمجھ نہیں رہی تھی، یعنی وہ اتنی آہستہ سے بات کر رہی تھیں، تو اللہ رب العزت نے آسمانوں پر اس عورت کی بات کو جو ہے وہ سن لیا۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو آپ کے ساتھ جھگڑا کر رہی تھی کہ اے اللہ کے نبی، میں نے ساری زندگی اس شوہر کے ساتھ گزار دی ہے، اس نے مجھے ماں تو نہیں کہا، اس نے مجھے طلاق تو نہیں دی، یہ ماں کا لفظ کہا ہے، یہ طلاق کیسے واقع ہو گئی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے تھے کہ جب تک اللہ کی طرف سے کوئی بات جو ہے حکم نہ آئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمہاری طلاق ہو گئی ہے۔ تو وہ فرمایا کہ وہ تمہارے ساتھ جھگڑا کر رہی تھی
اللہ رب العزت نے اس کی پکار کو سن لیا، اس کی دعا کو سن لیا، اس کی بات کو سن لیا، اس جھگڑے کو، اور اللہ رب العزت نے وہ احکامات جو ہے وہ نازل کیے۔ فرمایا کہ وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف اپنے شکوے کو بیان کر رہی تھی۔ اللہ رب العزت آسمانوں پر جو ہے وہ اس کی بات کو سن رہا تھا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات اپنے وجود پاک کے ساتھ ساتوں آسمانوں پر بلند ہے، اور اس کے مثل کوئی چیز نہیں۔ اپنے بیان میں، اپنے صدق و مقال میں وہ بے مثال ہے، بندوں کا علم تو اس کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو جو ہے وہ ان باتوں پر اسی طرح جس طرح قرآن مجید نے صحیح احادیث کے اندر بیان ہوئی، اللہ کے پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔